روایتوں میں آتا ہے حضرت جابر صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن 14ویں رات کا چاند نکلا تھا، میں اپنے گھر سے باہر نکلا، میں گھر سے باہر گیا، میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، میں نے دیکھا 14ویں رات کا چاند بالکل آب و تاب کے ساتھ بالکل خوبصورت بالکل چمک رہا ہے۔ میں جب وہاں پر گیا میں نے چاند کو دیکھا، پھر میری نگاہ نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی ہے۔ وہ حضرت جابر جو کہ صحابی رسول ہیں، وہ خود واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب پیغمبر اپنے چہیتے نبیوں کے سردار کو ایک طرف دیکھا، اور پھر میں نے نگاہ 14ویں آسمان کی 14ویں چاند کی طرف میں نے نگاہ ڈالی، تو آخر میں مجبور ہو کر مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ چاند کی روشنی کم ہے، نبی کی روشنی زیادہ ہے۔ کسی شاعر نے کہا چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے، چاند پر ہے چھائیاں کملی والے کا چہرہ صاف ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اپنے چہیتے پیغمبر کو بے انتہا خوبصورت بنایا تھا۔ آپ کے جسم کے اعضاء کا سر سے لے کر پیر تک اللہ رب العزت والجلال نے جتنی خوبی ہو سکتی تھی محبوب کبریا کو اللہ نے وہ دے رکھی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے آپ علیہ السلام کا حلیہ، آپ کے سر سے لے کر پیر تک ساری چیزوں کو حضرات صحابہ کرام نے کتابوں میں ڈھالا ہے، انہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کان صلی اللہ علیہ وسلم یتلألأ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر۔ پھر آگے فرماتے ہیں لیس بالطویل ولا بالقصیر، آپ علیہ السلام کا سائز کیسا تھا، آپ کیسے تھے؟ کتابوں میں لکھا، حدیث کا فرمان شریعت میں موجود ہے۔ امام ترمذی نے شمائل ترمذی کے نام سے ایک باب، ایک عنوان، ایک چیپٹر بیان کیا ہے، احادیث کی کتابوں میں یہ لکھا ہے آپ علیہ السلام کا سائز کیسا تھا، لیس بالطویل ولا بالقصیر، نہ تو بہت زیادہ لمبے تھے نہ بالکل پست قد تھے، بلکہ آپ درمیانی قد والے لوگوں سے تھوڑے سے اٹھے ہوئے تھے۔ یہ آپ کا معجزہ تھا، 100 میں، ہزاروں میں، لاکھوں میں موجود ہوا کرتے تھے، تو آپ الگ ہی اوپر آپ علیہ السلام نظر آیا کرتے تھے۔ یہ آپ علیہ السلام کی خوبصورتی تھی۔ وفیہ تدویر، آپ علیہ السلام کا چہرہ کیسا تھا، آپ کا چہرہ کیسا تھا؟ آپ علیہ السلام کا چہرہ لمبا نہیں تھا بلکہ گولائی میں تھا، آپ کا چہرہ گولائی میں تھا۔ عظیم الہامہ، عظیم الہامہ، آپ کا سر کیسا تھا؟ چھوٹا تھا، بہت بڑا تھا نہیں، اعتدال سے تھوڑا بڑے کی طرف تھا، بڑا سر تھا، بڑا سر بڑے سردار کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ عظیم الہامہ، وفیہ رجل لیس بالجعد ولا بالسبط، آپ کے سر میں بال تھے، بال نہ بالکل سیدھے تھے نہ بالکل گھنگرالے تھے، بلکہ آپ کے بال سفید تھے، تھوڑا سا خمدار تھے، خوبصورتی کی طرف اشارہ، تھوڑے سے گھنگرالے جیسے تھے۔ ان فرقت عقیقتہ فرق والا فلا، روایتوں میں آتا ہے آپ کے بالوں میں خود بخود قدرتی طور سے بیچ سے مانگ نکلی ہوتی تھی۔ ان فرقت واسع الجبین، آپ کے پیشانی کشادہ تھی، پیشانی آپ کی کشادہ تھی۔ ازج الحواجب، آپ علیہ السلام کی بھاؤں کیسی تھی؟ کیا محبت کی ہے صحابہ کرام نے، ایک ایک پہلو کو انہوں نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ کاش کہ ہم محبت کرتے ہیں تو محبت میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا محبوب کیسا تھا، ہمارا معشوق کیسا تھا۔ پھر صحابہ نے بتلایا ازج الحواجب، آپ کی آنکھ کے اوپر جو بھاؤں ہوتی ہے، یہ بھاؤں باریک تھی اور تھوڑی سی خمدار تھی، بالکل سیدھی نہیں تھی بلکہ تھوڑی سی خمدار تھی۔ آنکھیں کیسی تھی؟ اشکل العینین، کئی الفاظ ہیں عربی میں آتا ہے، اشکل، اہدب، اکحل، انجل، روایتوں میں آتا ہے آنکھیں کیسی تھی، کئی سارے عربی کے ورڈ ہیں، عربی کے الفاظ ہیں، عربی کے الفاظ ہیں، روایتوں میں آتا ہے آپ کی آنکھیں، الگ الگ انداز کے عربی کے الفاظ آتے ہیں، آپ کی آنکھ کشادہ تھی، آپ کی آنکھ بڑی تھی، سفیدی کی جگہ سفید تھی، کالی کی جگہ کالی تھی۔ آپ علیہ السلام کی ان آنکھوں کی سفیدی میں باریک سرخ قسم کے لال قسم کا ڈورا تھا جو خوبصورتی کی طرف اشارہ تھا۔ آنکھیں خود بخود قدرتی طور سے سرمگی تھی، ایسا نظر آتا کہ جیسے آپ نے ابھی سرما لگایا ہے۔ آنکھیں کیسی تھیں؟ اشکل العینین، آپ کی ناک کیسی تھی؟ اقن العرنین، اقن العرنین، آپ کی آنکھ تھوڑی سی لمبی تھی، اتنی لمبی نہیں تھی، سامنے سے دیکھنے والے کو لمبی نظر آتی لیکن لمبائی کی طرف تھی۔ لہو نور یعلوہ، اس ناک کے اوپر یہ جو حصہ ہے، لہو نور یعلوہ، آنکھ ناک کے اوپر تھوڑا سا اس پر نور چمکتا ہوتا تھا، نور نظر آیا کرتا تھا۔ سہل الخدین، یہ رخسار، یہ جو گال ہیں یہ بالکل پشکے ہوئے بھی نہیں تھے، بالکل موٹے ابھرے ہوئے بھی نہیں تھے، سہل الخدین بالکل برابر تھے۔ آپ علیہ السلام کا منہ کیسا تھا؟
ضلع الفم، آپ علیہ السلام کا منہ چھوٹا بھی نہیں تھا، بہت بڑا بھی نہیں تھا، بلکہ بڑے کی طرف تھا۔ مفجل الاسنان، آپ علیہ السلام کے دانت ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے نہیں تھے، ایک دوسرے میں گھسے ہوئے نہیں تھے، اور بالکل بیچ میں گیپ بھی نہیں تھا، ایسا لگتا جیسے موتی کی طرح ایک ایک دانت کو رکھا اور لگایا گیا ہو۔ آپ علیہ السلام کی گردن کیسی تھی؟ کأن عنقہ جید دمیا، آپ کی گردن لمبائی میں تھی، آپ کی گردن لمبائی میں تھی، اور ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اس کو بنایا اور سنوارا ہو، جیسے مورتی کو خوبصورت انداز سے بنایا جاتا ہے، ایک فن ماہر اس کو خوبصورت انداز سے جو بنا سکتا ہے اس طریقے سے تھی، ایسا لگتا تھا جیسے چاندی سے اس کو ڈھالا گیا۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھوں کے جوڑ، زخم القرادیس، جسم کے اعضاء جوائنٹ جو تھے بالکل مضبوط تھے، باطن متماسکن، آپ کے جسم کے اعضاء اور باڈی، آج انسان محنت کرتا ہے، جم جاتا ہے، کوشش کرتا ہے، آپ کے جسم کے اعضاء اور گوشت بالکل ٹھکے اور مضبوط تھے۔ آپ علیہ السلام کا سینہ صدر والبطن سواء، آپ کا پیٹ اور آپ کا سینہ بالکل برابر تھا۔ ذو مسربہ، آپ کے جسم پر زیادہ بال نہیں تھے، صرف سینے کے اوپر بال نہیں تھے، صرف سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک لکیر جایا کرتی تھی جس سے خوبصورتی کی طرف اشارہ ہوا کرتا تھا۔ رحب الراحہ، آپ علیہ السلام کی ہتھیلی کشادہ تھی، چھوٹی نہیں تھی۔ شسن الکفین والقدمین، آپ کے ہاتھ اور آپ کے قدم مبارک میں گوشت تھا۔ یہ ہماری نسیں نظر آتی ہیں، آپ علیہ السلام کی نسیں نظر نہیں آیا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت والجلال نے جتنی خوبی ایک انسان میں ہو سکتی تھی، اللہ رب العزت والجلال نے اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو، اپنے چہیتے پیغمبر کو اللہ رب العزت والجلال نے عطا فرمائی تھی۔ اجود الناس صدرا، یہ تو آپ کا ظاہری حلیہ مبارک کا تھوڑا سا نقشہ ہے، کتابوں میں تفاصیل موجود ہیں، آپ کے اخلاق سے متعلق کتابوں میں لکھا اجود الناس صدرا، دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ سخی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ واصدق الناس لہجہ، لوگوں میں سچوں کی مثال دی جاتی ہے، سب سے زیادہ اگر کوئی سچا تھا واصدق الناس لہجہ محبوب کبریا کی ذات تھی۔ واصدق الناس لہجہ وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيكَ، اخلاق کی اگر بات کی جائے آپ سے زیادہ نرم و نازک کوئی نہیں تھا، آپ سے زیادہ بااخلاق کوئی نہیں تھا۔ مدینے کے مکے کے ایک معصوم سا بچہ اگر چاہتا کہ نبی میرے گھر چل کر میری دعوت کھا لیں، میرے دروازے پر چلے جائیں، تو وہ انگلی پکڑتا تھا، محبوب کبریا اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہوتے تھے۔ وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيرًا، آپ کا خاندان اس روئے زمین پر اس سے بڑا، اس سے عظیم، اس سے بہتر کوئی خاندان نہیں گزرا۔ من رآہ بداہ، محبوب کبریا کیسے تھے؟ من رآہ بداہ، جو پہلی مرتبہ دیکھتا تو ہیبت طاری ہو جاتی، دشمن آپ سے مقابلہ اور دیکھنے کی ہمت اور سکت نہیں رکھتا تھا۔ ومن خالطہ معرفتاً احبہ، جو آپ سے محبت کرتا، میل جول رکھتا، اٹھنا بیٹھنا چالو کرتا، تو آپ علیہ السلام سے اتنی محبت ہوتی تو پھر وہ محبت کسی اور سے نہیں ہو سکتی۔ یقول ناعتہ لم ار قبلہ ولا ار بعدہ، شاعر نے کہا، شاعر نے نہیں بلکہ محدثین نے، صحابہ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام کی سیرت کو بیان کہاں تک کیا جائے، آپ کی خوبی کو کہاں تک بنایا جائے۔ محدثین نے، صحابہ کرام نے فرمایا لم نعتہ، یقول نعتہ لم ار قبلہ ولم ار بعدہ، نہ تو آپ کو اس جیسا کسی نے دیکھا، آپ کی خوبصورتی آپ جیسے تھے نہ تو اس سے پہلے کسی کو دیکھا گیا اور نہ تو آپ کے بعد کسی کو دیکھا گیا۔ محبوب کبریا آپ علیہ السلام مدینہ المنورہ کے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے، صحابی رسول میں سے ایک صحابی حضرت حسان ابن ثابت ہیں، وہ آپ علیہ السلام کی منظر کشی کیا کرتے کہ آپ کتنے حسین و جمیل اور کتنے خوبصورت تھے، شعر کے انداز میں وہ پیش کرنا چاہتے تو وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، صحابہ کی موجودگی میں، نبی اکرم کی موجودگی میں آپ نے ان کو منع نہیں فرمایا، گویا کہ انہوں نے اس تعریف میں، اس شعر میں کوئی مبالغہ اور کوئی زیادہ الفاظ بڑھائے نہیں، وہ شعر پڑھا کرتے۔ آپ علیہ السلام کی خوبی ایک شعر میں، ایک شاعر، عرب کا شاعر صحابی رسول تذکرہ کرتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اردو شاعر نے اس عربی شعر کا ترجمہ کیا، اس عربی ورڈ کا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اس کا مطلب، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اردو کے شاعر نے کہا، نہیں دیکھا میری آنکھوں نے تجھ جیسا ہنسی کوئی،
نہیں دیکھا میری آنکھوں نے تجھ جیسا ہنسی کوئی، نہیں ماں جن سکی دنیا میں تجھ سا مہجبی کوئی، مبرہ تجھ کو عیبوں سے جہاں میں سب کیا پیدا، بنایا تجھ کو ویسا ہی کہ چاہا تو نے خود جیسا۔